السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہ گفتگو جو ہے نا وہ پروفیشنل زبان میں کرنی پڑے گی تاکہ جو ماہرین ہیں وہ صورتحال کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں اور اس کی سیریسنیس کو محسوس کریں۔ ناظرین، ہماری فوج کی ٹرمینالوجی میں اس وقت پاکستان کے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے جو تعلقات ہیں، جو سچویشن ہے، وہ فوجی زبان میں ڈیف کون 3 پوزیشن پر آ گئی ہے۔ یہ ڈیف کون 3 پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اٹس ون آف دا لیول آف الرٹ ریڈینس ایز ریگارڈس ٹو ٹروپ ریڈینس اینڈ participation in terms of war or emergency scenario. It's not normal measure, normally refer to serious development in hostile environment. For example, increase in strength of armed forces in particular area by adding of forces in from different sectors to a particular sectors and declaring it DEFCON 3۔ اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ یہ فوجی زبان میں ایک الرٹ سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کو نارمل سے ہٹ کے جو روٹین کے یعنی ہوتے ہیں اقدامات، ان سے ہٹ کے نا بڑے سیریس اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں آپ کو بہت سیریس پوزیشن لینی پڑتی ہے اور بالکل حالت جنگ والا جو سلسلہ ہے نا وہ اس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹروپس کی موومنٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن یہ اتنا مطلب پوزیشن نازک ہو جاتی ہے کہ آپ کو دوسرے ایریا سے یعنی دوسرے سیکٹرز سے جو ٹروپس ہوتے ہیں پرٹیکولر سیکٹرز میں ڈپلوائے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، کرنے کو تو باتیں بہت ہیں، ہم مطلب یکڑ مارتے رہتے ہیں کہ کشمیر پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈپلومیٹک بانسریاں ڈھول تاشے بڑے بجا رہے ہیں، ڈگا ڈگ بج رہے ہیں، وہ جناب ہمارا وزیر خارجہ جا رہا ہے اور آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک میری بات آپ یاد رکھیں، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ ادھر سے یہ کرے گا مودی جو ہے وہ حملہ کرے گا پاکستان پہ، یاد رکھیے انڈین ڈاکٹرائن کیا ہے لڑائی کی۔ یہ جو انہوں نے سروس وہ جو انہوں نے اپنی پریکٹس کی تھی، اس کے راجیو گاندھی کے دور میں جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، جو ان کی سب سے بڑی تاریخ کی جو وہ جنگی مشق تھی، جس کے لیے انہوں نے پھر جنرل ضیاء نے ایک ہنگامی لینڈنگ کی تھی انڈیا میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح انہوں نے پھر دھمکی دی تھی کہ ہمارے پاس تو صرف نیوکلیر آپشن ہے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، جس سے انڈیا ڈر گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے اب ہم اس پوزیشن سے نکل آئے ہیں۔ انڈیا کا بنیادی منصوبہ یہی ہے کہ وہ یہ جو میدانی علاقے ادھر اس نے جنگ کرنی ہی نہیں، یہ تو اس نے ڈیفینسو اپنا رکھا، اس کو پتہ ہے یہ اس کا بہت لوز پوائنٹ ہے۔ سکھ اس وقت جو ہیں وہ ایسٹ پنجاب میں صرف ایک چنگاری کے منتظر ہیں جو بھڑکا دے گی ان کی آگ کو، اور اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر جنگ لگ گئی، اس محاذ پہ جنگ چھڑ جائے، یہ جو ہمارا مشرقی محاذ ہے، یہ جو آپ سمجھیے لاہور والا، یہ سیالکوٹ والا ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈین ٹروپس کی موومنٹ کو جو ہے نا سکھ ناممکن بنا دیں گے۔ اتنی وہاں پہ انسرجنسی ہوگی کہ انڈیا کو لگ پتہ جائے گا، اس لیے اس نے پہلے سے پوزیشنیں جو ہے نا وہ بالکل بارڈر کے نزدیک لی ہوئی ہیں کہ اگر ادھر کی جو صورت حال ہے اس کے مطابق، اور نہ وہ ہمارے ساتھ ادھر اب جو ہمارے مطلب کی میدان ہے ادھر میں ہمیں نہ اس نے ہمیں راجستھان میں کوئی ایڈونچر کرنے دینا ہے، نہ اس نے ہمیں ادھر کشمیر کے ساتھ ساتھ یہ جموں سے نیچے کوئی ایڈونچر کرنے دینا ہے۔ وہ شاہراہ ریشم کو کاٹے گا
جو اس کا پلان ہے وہ گلگت اور بلتستان پر حملہ کر کے پاکستان اور چین کو کاٹے گا. یہ اس کا پلان ہے جو اس کے اس منصوبے میں بتایا گیا ہے. ناظرین کرام، 72 سال بعد انڈیا نے ایک بہت دنیا کے سب سے طاقتور جو اس وقت حکومت ہے امریکہ، اس کو اپنے اعتماد میں لے کے اسرائیل کے ساتھ مل کے اس نے سٹیٹس چینج کر دیا ہے کشمیر کا. اس نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا انٹیگرل پارٹ آئین کے مطابق بنا دیا ہے. اور دوسرا کام وہ کیا کر رہا ہے، اس نے وہ جو یو این او والا ہمارا جو بینڈ باجا بج رہا ہے نا پچھلے 70 سال سے، اس نے وہ اٹھا کے تو اس کو ٹریش کر دیا ہے ان قرارداد میں. اس نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اب تو کر دیا اس نے، اب تو ہو گیا، اس کی آئین کا حصہ بن گیا، اس نے اپنی عملداری اس پہ قائم کر لی اور وہ کر رہا ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے یہی عمل جاری رکھا، یہ تقاریر کا اور یہ جناب محبتوں کے سلسلے اور یہ انسانیت کے سبق سکھانا اور یہ جو ہم تصویر کشی کرتے رہتے ہیں وہاں کے معاملات کی، تو اس کو انڈیا کو تو فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہمارا بیڑا غرق مزید وہ کریں گے. ناظرین کرام، میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. اس وقت انڈیا کا پورا جو ایمفیسائز ہے نا وہ اس بارڈر پر ہے کشمیر کے. اس نے یہ یقین دانی حاصل کر لی ہے کہ اب وہ انٹیگرل پارٹ اس کو بنا دے گا. 4 روز پہلے انڈین ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کو بھی انڈیا کا انٹیگرل پارٹ قرار دے دیا ہے. ہمارے میڈیا نے تو خانہ خراب نے خبر دینی نہیں آپ کو. یہ خبر آپ کو طارق اسماعیل ساگر ہی دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ منظوری انہوں نے امریکہ سے لی ہوئی ہے نا. ویسے تو وہ صدر ٹرمپ کہتا رہتا ہے کہ میں مذاکرات کراؤں گا، میں یہ کراؤں گا. مذاکرات وہ یہی کرائے گا، پاکستان کے سے کہے گا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اتنے $100 اور دے دیتا ہوں، اتنے لاکھ اور فلانی جو مشین وہ دے دیتا ہوں اور یہ جہاز دے دیتا ہوں، تو تمہاری مہربانی، بس تم یہ اس خطے میں امن کے لیے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ اسرائیل ناراض ہو جائے گا، امریکہ ہو جائے گا، انڈیا ہو جائے گا. یہ اس نے ہمیں ڈرا دھمکا کر اپنی پالیسی پہ لانا ہے. میں اپنے وزیر اعظم سے کہتا ہوں، عمران خان صاحب، یہ تاریخ کی بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ 72 سال تک چاہے کچھ بھی تھا نا، انہوں نے اس ایک پوزیشن تو تھی نا اس کی جموں کشمیر کی، مقبوضہ جموں کشمیر کی. یہ آپ کے دور حکومت میں یہ پوزیشن کمپرومائز ہوئی ہے. یہ بات آپ کوئی نہ بھولیں. اگر جب بھی تاریخ لکھی جائے گی کہا جائے گا کہ انڈیا نے جو آبزرو کیا تھا نا کشمیر کو، اس وقت پاکستان کا حکمران عمران خان تھا. اگر آپ نے اس پر کوئی بھرپور سٹیپ نہ لیا، اگر آپ نے اس معاملے کو کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے اس کو عملاً روکنے کی کوشش نہ کی، تو پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کی، گلگت اور بلتستان کی باری بھی آ سکتی ہے. اور اس بات کو پلیز سیریس لیں. ہر بندہ یہ اپنے ساتھ گلے میں تختی لٹکا کے نہیں پھرتا کہ وہ پاکستان کا کتنا وفادار ہے یا کتنا نہیں ہے. نہ، وفاداروں کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی. معاملات کی نزاکت کو سمجھیں. میڈل ایسٹ میں اس وقت انڈیا کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے 1 کروڑ سے زیادہ ورکر کسی وقت بھی انڈیا واپس آ سکتے ہیں. اور انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارا جو طوفان ہے نا، یہ پاکستان انٹیلیجنس نے اس کے خلاف اٹھایا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ جو عربوں کے دلوں میں نفرت انڈیا کے خلاف پیدا ہوئی ہے نا پچھلے 1.5-2 ماہ میں، کہ یہ پاکستان انٹیلیجنس کا کارنامہ ہے. اور وہ اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں. ان کے معاملات بہت بگڑ رہے ہیں. جیسے ایک بگڑا بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کسی بھی رد عمل کی توقع رکھیں. یہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے اور ہے پاگل، ایب نارمل ہے. دنیا پہ ہندوتوا کا قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. اس کو تو ذرا ریلیکس ملا تو یہ تو پتہ نہیں کیا سے کر گزرے گا. اس کو لگام دیں.
اور یہ ڈپلومیٹک ادھم مچانے سے لگام نہیں ملے گی. مجھے پتہ ہے ہمارا وزیر خارجہ صاحب کو اردو بہت اچھی آتی ہے، سرائیکی تو وہ ان کی اپنی مادری زبان ہے، اور انگریزی ان کی سیکنڈ لینگویج ہے. وہ بڑی چبا چبا کے باتیں کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے اس سے زیادہ عمل ضروری ہے. یہ باتیں کرنے کا وقت چلا گیا، اور کشمیر کی کو پلیز سیریس لیں. یہ سچویشن روٹین کی جھڑپوں والی نہیں ہے. آپ کو کون یہ بات، کیسے یہ بات آپ کو سمجھائی جائے، کیسے آپ کو بتائی جائے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین، اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کیجیے. پاکستان کے لیے ہر وقت دعا گو رہیں. اللہ تعالی ہمیں اس انسانوں کی لائی ہوئی آفت سے نجات دلائے. پاکستان کی خیر ہو، آپ کی خیر ہو، ہم سب کی خیر ہو. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے سبسکرائب کریں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.